سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ النحل سے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ آیہ کریمہ ہر جمعے کے دوسرے خطبے میں بھی تلاوت ہوتی رہتی ہے. کئی حضرات نے کئی دفعہ یہ فرمایا کہ جمعے کا خطبہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے، یہ بھی کبھی اردو میں سنایا جائے کہ اس میں کیا تعلیمات ہیں. اصل میں تو دین کی باتیں ہم اپنی زبان میں ہی نماز سے پہلے اور خطبے سے بھی پہلے بیان کر دیتے ہیں. کیونکہ اکثریت عربی زبان نہیں جانتی، اس لیے عربی کا خطبہ جو مسنون عربی میں وہ مختصر سے ہی اور بار بار وہی پڑھا جاتا ہے. نیا پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خطبہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر بار بار وہی کیا جائے تو بھی وہی بات ہے، نیا کیا جائے تو بھی وہی بات ہے. اس لیے کبھی ضرورت نہیں پیش آتی کہ ہم نیا خطبہ عربی میں آپ کے سامنے پیش کریں. اس کے بجائے ہم اردو میں دین کی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں. تاہم یہ ایک آیہ کریمہ خطبے میں ایسی ہے جو باقاعدگی کے ساتھ ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چلو آج اس آیہ کریمہ کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. یہ آیہ کریمہ قرآن حکیم کی آیات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق اجمع آیت فی القرآن، یہ قرآن مجید کی آیات میں سب سے جامع ترین آیت ہے. یعنی یوں سمجھے کہ پورے قرآن کو اس نے اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے. اللہ کی کلام کی یہ خوبی ہے کہ یہی آیت نہیں، آپ کسی ایک آیت کریمہ کو بھی لے لیں، اس میں اتنی جامعیت ہے کہ اگر ایک آیت کو بھی صحیح معنی میں سمجھ لیا جائے اور اس پہ عمل کرے تو دین پہ عمل کرنے کے لیے وہی کافی ہو جاتی ہے. جیسے ایک صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن نہ نازل ہوتا اور یہی ایک صورت نازل ہوتی والعصر تو بس یہی کافی تھی. یعنی اس میں بھی اتنی جامعیت ہے. تو بہرحال یہ جامع ترین آیت ہے اور اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے کئی حضرات
صحابہ کرام نے صرف یہی آیت سن کر اسلام کو قبول کیا، آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، مزید پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بس لیکن شرط یہ کہ سمجھا جائے، چونکہ وہ حضرات قرآن حکیم کو سمجھتے تھے تو سمجھنے والے کے لیے بس ایک آیت بھی کافی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور صحابہ کرام میں صوفی مزاج صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ شروع میں کچھ جب اسلام کی بات چلی تو دل کچھ مطمئن نہیں ہوتا تھا، تاہم میں اس حلقے میں بیٹھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں بیٹھتا تھا، لیکن کوئی بات ایسی ہے کہ دل میں ابھی کوئی بات اترتی نہیں تھی۔ تو اسی طرح میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آپ نے 2 مرتبہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور پھر نیچے جھکائیں، یعنی گفتگو کرتے کرتے، بات کرتے کرتے بیچ میں بات چھوڑ کر اوپر نیچے 2 دفعہ دیکھا اور پھر آپ نے وہ گفتگو شروع کر دی جو آپ کر رہے تھے۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد اثنائے گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر نیچے دیکھنے کے بارے میں نے پوچھ لیا کہ وہ کیا بات تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی آیہ کریمہ تلاوت کی کہ وہ وحی کے نزول کی کیفیت تھی۔ وہ جو میں نے بات چھوڑ کر اوپر کو دیکھا 2 دفعہ اور نیچے دیکھا تو وحی کی نزول کا وقت تھا اور یہی آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی۔ یہ آپ نے ان کو سنائی، کہتے بس یہ آیت سننی تھی کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا، اور وہ اب تک جو انتظار تھا وہ گھڑیاں ختم ہو گئیں اور میں بالکل مطمئن ہو گیا، یعنی اتنی جامع آیت ہے کہ اس نے میرے دل کی عقدہ کشائی کر دی، گرے کھول۔ خیر عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ یہ پہلے مہاجر صحابی ہیں کہ مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا ہجرت کے بعد سب سے پہلے مدینہ میں انتقال کرنے والے حضرت عثمان بن مظعون ہیں، جیسے سب سے پہلے پیدا ہونے والے عبداللہ بن زبیر ہیں، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا مہاجروں کا بچہ عبداللہ بن زبیر ہوئے، یہ سب سے پہلے وہاں انتقال فرمایا۔ ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اپنے قبیلے کے خاندان کے سردار تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی دعوت ان کے قبیلے میں پہنچی، نبوت کی آواز پہنچی، تو جناب اقسم بن سیفی نے 2 نمائندے تحقیق حال کے لیے بھیجے کہ جاؤ پتہ کرو کہ جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی دعوت ہمارے ہاں پہنچی ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو 2 آدمیوں کا وفد مکہ مکرمہ آیا اور آنے کے بعد یہ دونوں بڑے سمجھدار آدمی تھے، ظاہر بات ہے جس کو وفد بنا کر بھیجا جاتا ہے تو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دونوں بڑے سمجھدار تھے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے 2 مختصر سے سوال کیے، مختصر، من انت وما انت، من انت آپ کون ہیں، وما انت آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ بھی عقل مندی کی بات ہوتی ہے کہ سوال مختصر اور جچا تلا کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے سوال کا جواب انتہائی اختصار کے ساتھ دیا کہ انا محمد بن عبداللہ، میں کون ہوں؟ میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اور دوسرا سوال کہ ما انت، آپ کیا ہیں، کیا پوزیشن رکھتے ہیں؟ تو انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ یہ قدر تفصیل سے، پہلا بالکل اجمال سے۔ عربوں میں نسب پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، خاندان پر، اس لیے خاندانی نقطۂ نظر کو بڑی وضاحت سے لوگ بیان کرتے تھے کہ میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے، تاکہ اس کو بڑی عزت اور شرف کی بات سمجھتے تھے کہ بڑے خاندان کا آدمی ہوں، بڑے باپ کا بیٹا ہوں یہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مختصر جواب دے کر بتایا کہ یہ کوئی اہمیت کی بات نہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کس کا بھائی ہوں اور کیا ہوں۔ یعنی خاندانی شرف اچھی بات ہے، لیکن اس کی اتنی بھی تو اہمیت نہیں ہے کہ آدمی اسی پر اعتماد کر لے کہ بس میں فلاں کا بیٹا ہوں، پیدرم سلطان بو، میرا باپ بادشاہ تھا۔ تیرا باپ بادشاہ تھا، تو اپنی پوزیشن بتا، تو کیا ہے؟ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من بطا بھی عملہ لم یسر بھی نسبہ، جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ اللہ نسب نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن تو کس کا بیٹا تھا اور کس کا بھائی تھا اور کون سے خاندان اور قوم کا تھا، اللہ عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو خیر حضور نے مختصر سا جواب دیا۔ اور دوسرا قدر تفصیل سے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہہ کر حضور نے یہی آیت ان دونوں نمائندوں کے سامنے تلاوت کی، انا عبداللہ و رسولہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی سے، نامعقول باتوں سے، ظلم اور زیادتی سے اللہ روکتے ہیں، اور اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کرو۔ بس یہی بات سننی تھی کہ وہ نمائندے واپس ہو گئے، سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے، رسالت کا مفہوم سمجھ گئے۔ جا کر اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کی تعلیمات انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ان کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، اس میں تاخیر نہ کریں۔ وہ بھی سمجھدار آدمی تھے، ان کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی وہ بھی سمجھ گئے، یہ آیت سنی تو وہ بھی سمجھ گئے، تو انہوں نے اپنی پوری برادری کو جمع کر کے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، عمدہ اعمال، اچھے عقائد اور نظریات کی تعلیم دیتے ہیں، لہذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اپنی قوم سے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کی دعوت کو جلد از جلد قبول کر لو۔ تکونوا رؤوسا، ان کی دعوت قبول کرنے میں تم سر بن جاؤ، سردار بن جاؤ، پہل کرنے والے بن جاؤ، ولا تکونوا اذنابا، اور پیچھے رہنے والے اور دم چھیلے نہ بنو کہ باقی لوگ تو پہلے دعوت قبول کر رہے ہو، تم بالکل آخر میں دعوت قبول کرو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سردار بنو، پہل کرنے والے بنو، جلدی کرو۔ تو اسلام کی دعوت کو جتنا جلد قبول کیا جائے اتنی شرف کی بات ہے، اتنی عزت کی بات ہے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ تک اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے، بلکہ مخالفین کے علم بردار تھے، جھنڈا بردار تھے،
قائد تھے، لیڈر تھے، جنگ احد، جنگ احزاب انہوں نے بپا کی تھی، لیکن بالآخر جب مکہ فتح ہوا تو وہ پورے خاندان سمیت مسلمان ہو گئے، بیوی بھی مسلمان ہو گئی، خود بھی، بیٹے بھی، سب. اور پھر وہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے لیے بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے، بڑی خدمات ہی ان کی. ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان گورنر رہے اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی، خود انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. لیکن وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں نے جلدی اسلام قبول کیا ہوتا، بڑی دیر کر دی میں نے، بڑا وقت میں نے مخالفت میں صرف کر دیا، کاش کہ میں بہت پہلے مسلمان ہوا ہوتا، اس لیے کہ یہ شرف کی بات ہے. خیر، یہ جامع ترین آیہ کریمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کے زمانے تک بنی امیہ کے جو امراء اور خلفاء تھے، انہوں نے جمعے کے خطبوں میں ایک چیز یہ شامل کر دی تھی کہ خلیفہ وقت کی بڑی تعریفیں ہوتی تھی اس میں. یعنی بنی امیہ کے جو خلفاء شروع ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ کے بعد کی بات، تو اس میں وقت کے خلیفہ کی تعریفیں ہوتی تھی، اس کی دعائیں ہوتی تھی. تو جب یہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے جس طریقے سے اور سارے ان کے مظالم کا تدارک کیا اور ان کی جاری کردہ کئی غلط باتوں کو ختم کیا، تو خطبے میں بھی یہ اصطلاح کی کہ یعنی خطبوں کے اندر وقت کے خلیفے کی تعریفی کلمات کو نکال کر یہ آیت ڈلوا دی، یہ آیت ڈلوا دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک خطبے میں یہ آیت چلی آ رہی ہے، جس کی جامعیت ہے، جس کی شان. تو بہرحال یہ جامع ترین آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں ذکر فرمائی ہیں، 3 کرنے کی اور 3 نہ کرنے کی، 3 مثبت کرنے کی اور 3 منفی نہ کرنے کی. اور کائنات میں کوئی نیکی اور کوئی بدی ایسی نہیں جو ان 6 باتوں سے باہر ہو. یعنی یہ 6 باتیں، 3 باتیں جو کرنے کی ہیں، ہر خوبی کے کو جامع ہیں، ہر خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور جن 3 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ہر بدی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اتنی یعنی یہ جامع ترین آیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 3 کرنے کے کام فرمائے وہ کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو. عدل عربی لفظ ہے، اور یہ اونٹ، گھوڑے یا خچر یا گدھے یعنی مال برداری کے جو جانور ہیں، ان پر جو 2 حصے کر کے سامان لادا جاتا ہے، آدھا اس طرف آدھا اس طرف، تو اس ایک پارٹ کو عدل کہتے ہیں. یعنی 2 ہوتے نا، یعنی 2 بوریاں یا 2 بیگ، 2 تھیلے جو ایک اس طرف ایک اس طرف رکھا جاتا ہے، تو ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. اگر وہ دونوں برابر ہوں تو سواری اطمینان سے چلتی ہے. اگر ایک طرف میں وزن زیادہ اور دوسرے میں کم ہو تو پھر بیلنس برابر نہیں ہوتا، تو وہ سواری کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. ویسے بھی سواری میں آپ دیکھیں تو بیلنس برابر ہو تو سواری ٹھیک چلتی ہے، اور کسی طرف وزن بڑھ جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے. تو عدل اصل میں کہتے ہیں بیلنس کے برابری. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں اللہ کا ایک نام ہے عدل. الحکم، العدل، یعنی کہ الحاکم، العادل نہیں، الحکم، العدل. اس لیے کہ حاکم اور عادل یہ تو صفت کے صیغے ہیں، صفت کے الفاظ ہیں، صفت
ہدایت کرتے ہیں. اور حکم اور عادل یہ مصدر ہے، یعنی صفت نہیں بلکہ مصدر ہے، یعنی خود سراپا انصاف. عادل کا معنی ہوتا ہے نا انصاف کرنے والا. انصاف کرنے والا کبھی خود منصف نہیں ہوتا پر انصاف کر لیتا ہے. اور عدل کا معنی خود سراپا انصاف، کہ خود وہ مجسم انصاف ہے، تو اس کو کہتے ہیں عدل. تو اللہ کی ذات مجسم انصاف ہے، یہ نہیں کہ عادل ہے. عادل تو ہے ہی ہے لیکن عادل ہے. تو اللہ کا ایک نام ہے عادل. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل. دیکھو اللہ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، منصف بننے کا نہیں کہا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن حکیم میں انصاف یعنی بیلنس برابر رکھنے کا، اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرماتے ہیں کہ انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب لے جاتا ہے، آدمی کو متقی بنا دیتا ہے. آدمی کو متقی بنانے کے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ عدل و انصاف کا معاملہ برتنا. اور ان تحکموا بالعدل، اللہ فرماتے ہیں جب تم حاکم بنو، صاحب منصب بنو، تو دیکھو پھر انصاف کے فیصلے کرو. جب تمہارے پاس فیصلے لائے جائیں تو بغیر کسی کی رعایت کیے فیصلہ کرو. تو خیر قرآن حکیم میں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عدل و انصاف بڑی تاکید آئی ہے، بڑی تاکید آئی ہے. تو یہاں بھی باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو. یعنی اگر تمہیں فیصلہ کرنے والا منصف چنا جائے، تمہیں حکم بنایا جائے، تو تم پھر کسی کی رعایت مت کرو. اپنا ہے بیگانہ ہے جی، اور صاحب منصب ہے یا معمولی ہے، دولت مند ہے یا غریب ہے، سیاہ ہے یا سفید ہے، کوئی بھی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، لیکن جب عدالت کے کٹہرے میں آ جائے تو پھر انصاف کرو اور حقدار کو اس کا حق دو. ان اللہ یأمر بالعدل. بے انصافی سے یہ نہیں بچو، طرفداری سے بچو، جانبداری سے بچو، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور کائنات کا نظام اسی وقت تک صحیح چل سکتا ہے جب تک کہ عدل و انصاف سے کام چلایا جائے. اگر عدل و انصاف سے کام نہ چلایا گیا تو نظام ٹھیک نہیں چلے گا، نظام بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. آج کی دنیا میں انصاف نہیں ملتا، یعنی جس انصاف کا اللہ حکم دیتے ہیں، اسلام نے جو نظام انصاف مقرر کیا ہے، جو مفت میں ملنا چاہیے، ہر کسی کو ملنا چاہیے، بغیر کسی جانبداری کے ملنا چاہیے، وہ آج نہیں ہے. آج انصاف خریدا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے. جس کے پاس دولت ہے اس کو سب کچھ مل جائے گا، اپنا حق تو وہ لے ہی لے گا، وہ دولت کے بل بوتے پہ دوسرا کا حق بھی چھین لے گا انصاف کے نام سے، انصاف کے نام سے. کیونکہ ایک غریب آدمی کورٹ کی فیس کہاں سے لائے گا؟ ایک غریب آدمی وکیلوں کی بھاری بھرکم فیسیں کہاں سے لائے گا؟ وہ کیسے کورٹ کا رخ کرے گا؟ تو اس کا مقدمہ ہی قبول نہیں کیا جائے گا اگر اس کے پاس فیس نہیں ہے. اس کے مقدمے کی پیروی کون کرے گا؟ اس کے پاس فیس نہیں ہے. تو جس کے پاس دولت ہے وہ سب کچھ کر لے گا. تو اس لیے انصاف خریدا جا سکتا ہے، ملتا نہیں.
اور اس بے انصافی نے پورے نظام کائنات کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، بے انصافی نے۔ لیکن یہ بات صرف کورٹ کی نہیں، مقدمات کی نہیں، باہمی جھگڑوں کی نہیں، اسلام میں جو عدل کا لفظ ہے یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ یہ زندگی کے سارے شعبوں پر بھی حاوی ہے، اور انسان کی اپنی ذات پہ بھی اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے حقوق پر بھی اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عدل اتنا عام ہے کہ سب سے پہلا عدل تو اللہ کے حقوق میں ہے، جس کو شاید ہم عدل سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے حقوق میں عدل کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں توحید کا عقیدہ اپنایا جائے، یہ عدل ہے۔ تعطل اور تشریک کا عقیدہ نہ اپنایا جائے، کیونکہ وہ بے انصافی ہے اللہ کے بارے میں۔ تعطل کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کو بیکار محض سمجھا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے وہ چلاتا نہیں ہے، وہ ریٹائرڈ ہے۔ یعنی برائے نام خدا نہیں، کہ جس کی کوئی صفات نہیں، جس کے قبضے اور اختیار میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تمام صفات کمال اپنے اندر رکھتا ہے، نفع نقصان مخلوق کا اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہر وقت مصروف کار ہے، کل یوم ہوا فی شان، کبھی بھی تعطل نہیں، کبھی بھی فارغ نہیں، ہر وقت اللہ مصروف عمل ہے۔ اور تشریک کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں مخلوق کو بھی شریک مانا جائے، کہ جیسے وہ کرتا ہے اس طرح وہ بھی کرتے ہیں، جیسے وہ عزت دیتا ہے فلاں سے بھی عزت ملتی ہے، جی۔ تو یہ بھی بے انصافی ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ بھی بے انصافی ہے کہ اس کی صفات اور ذات میں اوروں کو ساجی بناؤ اور اس کو بیکار محض اور ریٹائر سمجھو، یہ بھی بے انصافی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں عدل کیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ذات و صفات میں یکتا و بے ہمتا اور بے مثل ہے، جی، اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ اور کنٹرول میں۔ اسی طرح اللہ کی جو عبادات اس نے ہم پر مقرر کی ہیں، ان میں بھی عدل اور بے انصافی ہے۔ عبادات کو جوں کا توں ادا کرنا، جیسا نظام عبادت اللہ نے مقرر کیا اس طرح عبادات کرنا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اور اتنی عبادت کرنا کہ باقی سارے فرائض چھوٹ جائیں، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، جس کو ترک دنیا کہتے ہیں، جس کو ترک تعلقات کہتے ہیں، یہ بھی بے انصافی ہے کہ 24 گھنٹے آپ عبادت کے لیے وقف ہو جائیں اور باقی سب حقوق چھوڑ دیں، یا بالکل اللہ کی عبادت ہی چھوڑ دیں، بس جی وہ غفور الرحیم ہے، مجھے نماز کی بھی ضرورت نہیں اور زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں اور روزے کی بھی ضرورت نہیں اور فلاں کی بھی نہیں، وہ معاف کر دیں گے، یہ بھی بے انصافی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ مقررہ عبادات اوقات کی پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دی جائیں اور باقی ساری ذمہ داریاں بھی پوری کی جائیں، یہ انصاف ہے۔ تو عقیدے میں انصاف، عبادات میں انصاف، اخلاق میں اونچ نیچ نہ ہو۔ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا معیار مقرر کیا ہے، بس وہی، اور معاملات اور معاشرت کے اصول، یعنی جو بھی دین کے اندر اصول اور ضوابط ہیں، قواعد ہیں حیات اور زندگی گزارنے کے، ان پہ عمل پیرا ہونا، یہ تو ہے انصاف۔ اور اس سے ہٹ جانا کیا ہے؟
ان اللہ یامر بالعدل. خطبوں میں اس آیت کو جاری کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے وقت کے ایک بزرگ محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ محمد بن کعب بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ اس آیت میں عادل کا حکم دیتے ہیں تو عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل کسے کہتے ہیں؟ تو محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے بہت مشکل سوال کر دیا ہے. یعنی اتنا جامع لفظ اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کی تعریف کیا ہے. جی لیکن چلیے جتنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. چونکہ عمر بن عبدالعزیز حاکم تھے، حکمران تھے، خلیفہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر عادل یہ ہے ان تکون للصغیر ابا، کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کے باپ بن کے رہیں. آپ اپنے سے چھوٹوں کے باپ بن کے رہیں. وَإِبْنًا لِلْكَبِيرِ، اور جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان کے بیٹے بن کے رہیں. یعنی اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کریں اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ باپ جیسا سلوک کریں. اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من لم یرحم من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہم میں بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو ہم میں بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں. حضور فرماتے وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں. اور فرمایا کہ عمر آپ اپنے ہم عمر جو ہیں ان کے بھائی بن کے رہیں. آپ اپنے عمر والے جو ہیں آپ کے ہم عمر ان کے بھائی بن کے رہیں. اس لیے کہ آدمی بھائیوں کی کثرت سے طاقت پاتا ہے. جس کے بھائی زیادہ ہوں اس کے بازو زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھائیوں سے مضبوط ہوتا ہے. اگر ان سے بگاڑ ہو جائے گی تو نہتا رہ جائے گا، خالی ہاتھ ہو جائے گا. اور فرمایا وَلِلنِّسَاءِ كَذَلِكَ، بات مردوں ہی کی نہیں، عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی رہے کہ جو عمر میں آپ سے چھوٹی ہیں بیٹی کا درجہ دو، جو عمر میں آپ سے بڑی ہیں ماں کا درجہ دو، جو عمر میں آپ کی ہم عمر ہیں بہن کا درجہ دو. تو مردوں عورتوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو. اور انہوں نے فرمایا کہ جناب اگر آپ نے کسی مجرم کو جرم کی سزا دینی ہے، کیونکہ آپ حاکم ہیں، آپ کی عدالت میں تو قضیے مقدمے بھی تو آئیں گے، اور کسی کا جرم ثابت ہے تو آپ کو سزا بھی تو دینی ہے. اگر آپ کسی کو سزا دیں تو بالکل اس کے جرم کے مطابق سزا دیں. اگر اس کے جرم سے ایک کوڑا ایک لاٹھی بھی زیادہ مار دی تو یہ ظلم ہو جائے گا، یہ ظلم ہو جائے گا. اس کو 10 لاٹھیاں لگنی تھی، آپ نے 11 مار دی تو ظلم ہو گیا. اور اس کو 10 لگنی تھی، آپ نے 9 مار دی تو بھی بے انصافی ہے. آپ نے رعایت کیوں کی؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. یعنی حقدار کو پورا پورا حق دینا، نہ کم نہ زیادہ، بات آسان نہیں، بات آسان نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. آپ کے ایک صحابی اپنے غلاموں کو اس زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے، اب تو الحمدللہ نہیں ہیں، غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے. یعنی اس قسم کی غلامی نہیں، اب دوسرے قسم کی غلامیاں ہیں، لیکن بہر وہ نہیں. تو وہ اپنے غلاموں کو مار پیٹ بھی کر رہے تھے، کچھ سخت سست باتیں بھی کہہ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو
قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت تجھے تیرے غلاموں پر ہے۔ یہ بات جو سنی تو چونک گئے، ان کو چھوڑ کر پلٹ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے اس مار پیٹ اور سزا دینے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے کہا، حضور یہ میرے غلام ہیں، میری بات نہیں مانتے، میں کسی کام کا کہتا ہوں تو نہیں کرتے، بلکہ الٹی یہ خیانت کرتے ہیں، تو اس لیے میں ان کی پٹائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تیرے غلام تیرے ماتحت ہیں اور تیرا حکم نہیں مانتے، جائز بات تیری نہیں مانتے، تو تجھے سزا دینے کا حق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ، اگر تیری مار پیٹ، گالی گلوچ وغیرہ اتنی ہی قیامت کے دن نکلی جتنی ان کا جرم تھا، پھر تو تو بچ جائے گا، لیکن اگر ان کے جرم سے زیادہ تیری سزا دینی، تیری مار پیٹ اس سے زیادہ نکلی، تو پھر اللہ تجھ سے بھی تو بدلہ لے گا، ان کا تجھ سے بھی تو بدلہ لے گا۔ تو اب وہ چونک پڑے، یہ تو بڑا معاملہ مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر اس کا علاج تو یہی ہے کہ میں ان کو آزاد ہی کرتا ہوں تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے، نہ یہ میری خیانت کرے، نہ میں ان کی مار پیٹ کروں، نہ مجھ سے کوئی کبھی زیادتی ہو۔ تو بھائی عدل کو قائم رکھنا آسان بات نہیں، انسان جب بفر جاتا ہے تو اس سے بے انصافی ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنے لیول میں نہیں رہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ غصے میں ہو، خوشی میں ہو، ناراضگی میں ہو، کسی حال میں بھی ہو، لیکن عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑ۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ تو عقیدہ میں عدل، اعمال میں عدل، اخلاقیات میں عدل، معاشرات میں عدل، معاملات میں عدل، اور یہاں تک کہ خود اپنے ساتھ بھی عدل۔ دیکھو اپنے اوپر ظلم نہ ہو جائے، اپنے اوپر ظلم نہ ہو جائے، اس لیے کہ ان لنفسک علیک حق، خود تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کے بھی تجھ پہ حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ تو خود ہمارے اپنے جسم کے بھی تو حقوق ہیں، اگر وہ ٹھیک ادا کیے تو انصاف ہے، نہیں تو یہ بھی بے انصافی ہوگی، اور اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے گی۔ تو پہلی بات کیا فرمائی؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اس انداز سے بھی سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اور انسانی لوازمات میرے ساتھ ہیں، تم لوگ اپنے مقدمات میرے پاس لاتے ہو، جھگڑے فیصلے کے لیے میرے پاس لاتے ہو، اور کبھی کوئی آدمی اپنا مدعا بیان کرنے میں تیز ترار ہوتا ہے اور اس کو بات بنانی اس طرح آتی ہے کہ وہ دوسرے کا حق بھی اپنی تیز ترار زبان سے اپنا ثابت کر دیتا ہے، اور کچھ بیچارے اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ اپنا حق بھی نہیں بیان کر سکتے، بھولے بالے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا انما انا بشر، میں تو انسان ہوں، جیسی بات سنوں گا ایسا فیصلہ کروں گا۔ اگر کسی نے اپنی زبان کی تیزی سے دوسرے کا حق اپنا ثابت کر دیا، جھوٹے گواہوں سے، جھوٹی شہادت سے، اور میں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پھر اس کی سماعت ہوگی، اور وہاں پھر زبانوں کی تیز تراری نہیں چلے گی۔ تو اس لیے فرمایا
ہر آدمی کو اپنی بات پیش کرنے میں خود اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آج ہی کی عدالت نہیں، اس کے بعد ایک اور حتمی یقینی عدالت بھی ہوگی جس میں ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ تو برادران محترم، عدل کا حکم، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، لیکن آج انصاف نہیں ہے۔ آج انصاف نہ ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، نہ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، نہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، نہ بندوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں کچھ قدر مشترک اعمال بھی رہے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکامات بدلتے رہے ہیں، لیکن کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جو ساری شریعتوں میں رہے اور سب شریعتوں کی بنیاد۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں رہی ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگیں کہ وہ کتنی اہم ترین ہیں، کہ کسی نبی کی شریعت میں وہ نہیں بدلی، اتنی اہم ترین ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں ایک تو ہے طہارت، صفائی اور ستھرائی۔ نجاست کسی نبی کی شریعت میں نہیں رہی، طہارت ہر نبی کی شریعت میں رہی ہے، صفائی، ستھرائی۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں کہ اخبات کا معنی تواضع، عاجزی، مسکنت، تذلل، جھکاؤ۔ غرور اور تکبر کسی نبی کی شریعت میں نہیں رہا، کسی شریعت نے اس کو برداشت نہیں کیا، کسی شریعت نے اس کو جواز کا درجہ نہیں دیا۔ ہر شریعت نے کہا اللہ کے سامنے جھکو، تواضع اختیار کرو۔ اور تیسری چیز ہے سماحت۔ سماحت کا معنی اعلیٰ اور عرفہ اخلاق کا حامل ہونا، رذیل اور ذلیل قسم کے اخلاق کو چھوڑنا، اسی قسم کے اعمال کا بھی چھوڑنا۔ اور چوتھی چیز ہے عدالت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ عدالت۔ انصاف جو ہے نا، یہ ہر نبی کی شریعت میں رہا ہے اور جز اعظم کی حیثیت سے رہا ہے۔ انصاف تو بہرحال اللہ اس آیت میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یامر بالعدل۔ تم کسی حال میں بھی ہو، کسی سے معاملہ بھی ہو، عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ جہاں بے انصافی آئے گی وہاں ابتری پھیل جائے گی، جہاں انصاف ہوگا وہاں اطمینان اور چین ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا۔ حق تلفی بری چیز ہے، حق رسی اچھی چیز ہے۔ اور انصاف پہ اس وقت تک ہم قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ کی عدالت کا یقین کامل نہ ہو جائے۔ یا انسان کے مزاج میں اتار چڑھاؤ، حالات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تو آدمی اپنے لیول میں برابر نہیں رہتا، ظلم اور زیادتی اس سے ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی نظر میں اللہ کی عدالت کہ آج کچھ ہوا تو وہاں تو حق اور انصاف پر فیصلہ ہوگا، جو ہر وقت اللہ کی عدالت کو پیش نظر رکھے گا وہ یقیناً کسی نہ کسی درجے میں انصاف پر یہاں قائم رہ سکتا ہے۔ تو گویا عقیدہ آخرت پر یقین یہ انسان کو انصاف پر قائم رکھ سکتا ہے۔ بر صغیر کے حکمرانوں میں غیاث الدین بلبل رحمہ اللہ ایک حکمران گزرے ہیں۔ جہاں بے انصاف حکمران گزرے ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں انصاف پسند، خوف خدا رکھنے والے کچھ حکمران بھی گزرے ہیں، جن میں غیاث الدین بلبل ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کرسی عدالت کے سامنے کفن ٹانک رکھا تھا دیوار کی پر، یعنی یہاں بیٹھے کرسی تو سامنے کفن ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ
شاہی کرسی کے سامنے کفن کا کیا کام ہے؟ تم نے کہا اگر یہ سامنے نہ ہو تو میں انصاف پہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ سامنے ہے تو میں انصاف پر قائم ہوں، اس لیے کہ وہ آخرت کی عدالت کی یاد دلاتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو یہاں انصاف کرتا ہوں، وہ ذرا آنکھوں سے ہٹ جائے تو انصاف نہیں رہ سکتا۔ تو وہی شخص انصاف پہ قائم رہ سکتا ہے جس کو اللہ کی عدالت کا خیال ہے۔ شاہان اسلام میں سلجوقی خاندان کے محمد شاہ سلجوقی گزرے ہیں، بادشاہ تھے، اور ایک دفعہ وہ شکار کے لیے گئے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، وزیروں، مشیروں، دوست احباب کے ساتھ، جیسے کہ ایسا طبقہ جاتا ہے کئی دنوں میں، تو شکار کے لیے کسی جنگل میں گئے، دور دراز علاقے میں گئے، بڑی ڈھونڈ تلاش ہوئی لیکن کوئی شکار نہ مل سکا۔ جب واپس جانے لگے تو ان کے ساتھیوں نے ایک غریب گڑیا کی گائے کو ذبح کر دیا، چلو شکار نہیں ملا تو اسی کے بوٹیاں بنا کر بھون کر کھا لیں۔ وہ کسی غریب خاتون کی ایک گائے تھی، جنگل میں پھر رہی۔ جب وہ ختم ہو گیا معاملہ، جانے لگے، اب گڑیا کس سے فریاد کرے، بادشاہ تک رسائی کیسے ہو جی، کیونکہ یہ تو اس کے احباب نے، اس کے ساتھیوں نے یہ کام کیا ہے، وہ کب اس تک پہنچنے دیتی ہیں؟ اس نے سوچا کہ کیسے میں آواز اس تک پہنچاؤں۔ آخر اسے تدبیر سوجی کہ یہ قافلہ فلاں پل پر سے تو گزرے گا، اور پل پر سے تو ایک ایک ہو کر لائن سے جائیں گے، تو وہاں میں بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکتی ہوں، یہاں مجمع میں مجھے کون اس تک جانے دیتا ہے؟ تو وہ چلی اور وہاں پل کے اس کنارے پر جس پہ گزر کے آگے جانا تھا کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہو گئی تو سب کی سواریاں گزری، تو بیچ میں بادشاہ کی سواری بھی آئی، تو اس نے مختصر، وہ تو سواری میں تیزی سے جا رہے تھے، تو مختصر الفاظ میں، بڑے جامع معنی الفاظ میں بادشاہ کو ایک بات کہی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے میرا حق اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ دو گے؟ کیونکہ لمبی چوڑی تقریر کا موقع تو نہیں تھا نا کہ وہ ساری کہانی ساری کے دی، کیونکہ تو سواریاں جا رہی ہیں، تو مختصر کہ آپ نے میرا حق اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ؟ بادشاہ چون پڑ گیا کہ یہ کیا، اس پل پہ اس پل پہ؟ اس نے فوراً سواری روک دی، کہا بڑی بھی کیا بات ہوگی؟ جب سواری رکی تو اب اس نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھیوں نے میری گائے ذبح کر دی، ان کو شکار نہیں ملا تو میری ایک گائے پھر رہی تھی، وہ انہوں نے ذبح کر دی، ایک ہی تو میری گائے تھی وہ انہوں نے ذبح کر دی، اب میں کیا کروں گی؟ تو یا یہاں اس کا انصاف دو یا پھر اگلے پل پہ یعنی پل صراط پہ دو گے۔ اس نے کہا بڑی بھی پل صراط پہ تو دینا بہت مشکل ہے اور اسی پل پہ ادا کرتا ہوں۔ اس نے فوراً حکم دے دیا کہ بڑی غلطی ہوئی، میرے ساتھیوں نے بڑی غلطی کی، اور اس ایک گائے کے بدلے میں اب 70 گائے اس بڑھیا کو دو، 70 گائے، 70 گائے کا نامہ لکھ کے اس کے حوالے کر دیا، اس کو دے دی، اور اب وہ شخص چلا۔ مگر یہ بھی تو وہ شخص تھا نا جس کو اس پل کا کچھ خیال تھا۔ اب کسی کے سامنے اس پل کا نام تو لو، وہ اس پل کے نیچے گرا دے گا۔ تو سارا فتنہ، ساری خرابی، ساری بربادی اسی لیے ہے کہ اس پل کو بھولے ہوئے۔ اگر وہ یاد رہے، وہ لباس یاد رہے، وہ عدالت یاد رہے، تو پھر انصاف پہ قائم رہا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے وہ لباس بھی بھلا دیا، وہ پل بھی بھلا دیا، اور اللہ کی کرسی عدالت بھی بھلا دی ہے۔ اس لیے آج نہ ہم اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، نہ اللہ کے حق میں انصاف ہے، نہ بندوں کے حق میں انصاف ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے، انصاف پہ قائم رہو، بات وہ کرو جو کل اس کی عدالت میں بھی کر سکو۔ دوسری چیز والاحسان، اور اللہ تمہیں احسان پر کاربند رہنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان، احسان کے ایک معنی تو وہ ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمائی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اپنی عبادت ایسے انجام دو جیسے خدا کو، معبود کو دیکھ رہے ہو۔ اور عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں، اس لیے کہ مومن کی ساری زندگی عبادت سے عبارت ہے، یعنی زندگی کا ہر کام ایسے انجام دو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا ٹھیک انجام دو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تم کیا کر رہے ہو۔ تو ہر کام یوں سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان کا ایک معنی تو یہ ہے۔ اور احسان کا دوسرا معنی عام فہم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ، اچھے اخلاق، یہ بھی احسان ہے۔ اور اس آیت میں یہی معنی مراد بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بروں کو پسند نہیں کرتا، محسن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ قارون نے جب اللہ کی نعمت کو نمائش کے طور پہ پیش کیا اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب اسے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون اس مال میں نیکی کر جیسے اللہ نے یہ مال دے کر تیرے ساتھ نیکی کی، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو آگے دے کر احسان کر، زکوٰۃ ادا کر، صدقات دے۔ تو اس نے پلٹ کے کیا کہا، انما اوتیت علی علم عندی، اس میں اللہ کا کیا احسان ہے، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری قابلیت سے ملا ہے، میری لیاقت سے ملا ہے، میری مہارت سے ملا ہے، میری محنت سے ملا ہے۔ تو بہرحال پھر کیا ہوا، اللہ نے سارا مال و متاع گٹھڑی بندھوا کے سر پہ رکھوا کے زمین میں اس کو دھسا دیا کہ چل تیرا اعتبار لے کے جا۔ تو حسن کا یعنی احسان کا معنی کیا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، احسن، احسان، اللہ احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اور احسان کا ایک معنی ہے ہر کام کو خوبصورت کرنا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ جو کام کرو تو اس کو بنا سنوار کے کرو، بے ڈھنگا نہیں کرو، بے ترتیب سے مت کرو، خوب ترتیب سے سنوار کے، نماز پڑھو تو سنوار کے، روزہ رکھو تو سنوار کے، حج کرو تو اس کو درست کر کے، یہ نہیں کہ کسی طریقے سے اس کو سر سے اتار دیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کام کرو تو سنوار کے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا اور خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو موت اور زندگی کا نظام اللہ نے کیوں قائم کیا؟ تاکہ وہ ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں خوبصورت عمل کون سا کرتے ہیں، بنا سنوار کے۔ تو احسان کا معنی یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک طریقے سے سنوار کے کرنا۔ احسان کا ایک معنی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرنا،
اور احسان کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کام کرنا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تیسری چیز جس کا اللہ حکم دیتے اس آیت میں، وہ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو ان کے حقوق ادا کرنا۔ یہ احسان ہی کی اصل میں ایک قسم ہے۔ تو احسان عام ہے، ساری اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اور خاص طور پہ جو رشتہ دار ہیں جن سے تعلق ہے ان کے ساتھ تو خاص طور پہ فرمایا کہ ان کے حقوق ضرور دو، کیونکہ ان کے حقوق ادا کرنے میں ڈبل ثواب ہے، ایک اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے اور ایک رشتے کے ناطے سے، تو ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ تین کام تو اللہ نے کرنے کے حکم دیے ہیں اس آیہ کریمہ میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ آگے تین کام ہیں جن سے منع کیا ہے، لیکن پھر میں چاہتا کہ اگلے پروگرام میں ہوں کہ کبھی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیہ کریمہ کے ان تین احکامات پہ پورا عمل کرنے